یہ ہے نا کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ عدالت نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ یہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن جی کروائیں جائیں، اور آئینی طور پہ جب کوئی بھی کسی بھی اسمبلی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے یا اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو آئینی طور پہ 90 آئینی دن طور کے پہ یہ اندر آئین بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، چاہے آپ 5 دن کے بعد الیکشن کروا دیں، 10 دن زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 90 90 دن دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ اب 90 دن کی وجہ سے انہوں نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا، ساری چیزیں کر دیں، اور اب آگے یہ چیزیں جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن بھی بتا رہا ہے، سیکورٹی ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ شیڈول جاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے دن ہے آپ کے پاس، کہ اتنے دنوں کے اندر اندر آپ کاغذات جمع کروائیں کاغذات گے۔ جمع کروائیں، کون کون سے سیٹ سے آپ ہاں جی، لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن؟ وہ پھر اس کی سکروٹنی کے 2 یا 3 دن لیے جاتے ہیں، 3 دن کے بعد سکروٹنی ہونے کے بعد وہ کاغذات جو ہے نا وہ ریجیکٹ یا ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ ثناء اللہ شائق صاحب۔ پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے 30 اپریل، اور اس کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی جا چکی ہیں۔ آج اعتراضات لگنے کے بعد جو ایکسیپٹ ہونے تھے یا جو ریجیکٹ ہونے تھے وہ بھی پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں کروائے جاتے ہیں۔ تو شروعات میں ہی کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی سیٹ کے لیے ایز اے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے تو اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس کیا اثاثہ جات ہیں، وہ کیا کام کرتا رہا ہے، یا ابھی اس کے کتنے بزنس ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ الیکشن کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے، تو پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ آپ کہ یہ الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں موجودہ حالات کے مطابق؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح یہ سوال کیا، اور سوال نہ بھی کرتے تو میں پہلے اسی بات پہ، بلکہ خبر کے طور پہ میں آف دی ریکارڈ شاید آپ سے پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن جب بھی ہوئے یہ جنرل الیکشن اور باقی صوبائی الیکشن سارے ایک ساتھ ہی ہوں گے، جب بھی ہوئے، یہ میری طرف سے خبر ہے، اور ابھی کچھ اور ذرائع بھی دے رہے ہیں یہ خبریں، اور میں نے آپ سے یہ بہت دن پہلے یہ ڈسکس کیا تھا، تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے۔ ویسے ہونا ایسے ہی چاہیے کہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے سارے پاکستان میں اکٹھا الیکشن ہو تو جو بھاری اکثریت سے آئے وہی حکومت بنائے جہاں پہ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں اور بڑی چیزیں ہیں، قانونی پہلو اپنی جگہ پہ۔ ابھی اگر کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد باقی 2 صوبوں میں بعد میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر اور جا کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر 1 سال کا فرق آ جاتا ہے تو پہلے تو جب بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں وہ سارے ایک ساتھ الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور اب اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں کہ ایک ابھی ہو جائیں، پھر 2 ماہ گزر جائیں، 3 ماہ، تو اس کے بعد 2 صوبوں کے ہوں، پھر جنرل الیکشن ہو، تو اس میں اسمبلیوں کی مدت بہت جو ہے نا وہ ان میں فرق آ جائے گا۔ وہ شروع سے ہی ان کی آپس میں تلخیاں بڑھ جائیں گی، دراڑیں پڑ جائیں گی کہ ایم این اے کب آئے ہیں، ایم پی اے کب آئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں معاملات کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اب دیکھیں نا، اگر آپ کی جو اوپر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت ہے، نیچے کسی صوبے میں اس کی حکومت نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو پھر بھی مسائل ہوں گے اس میں حکومت چلانے میں۔ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو وفاقی حکومت سے کئی فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کروانے ہوتے ہیں، جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، جو ویسے بھی صوبوں کا حصہ ہوتا ہے وفاق کے اندر، بہت ساری چیزوں میں وفاق صوبوں کو معاونت کر رہا ہوتا ہے، یا ایسے محکمے بھی ہیں جو ڈائریکٹ وفاق کے انڈر آتے ہیں صوبوں کے اندر۔ بالکل ایسا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم جو ہے وہ 3 یا 4 الیکشن الگ الگ کروائیں، کہ 2 صوبوں کے اب کروا لیے، پھر 2 صوبوں کے کروائیں، یا جنرل الیکشن کروائیں۔ ابھی تو ہمارے پاس اگر ایک ساتھ بھی الیکشن ہوتے ہیں نا جنرل الیکشن، تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ الیکشن کے لیے پیسے جو ہے فنڈ ریلیز کر سکیں، اور اس میں بھی ابھی الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا اپنی وہ پروسیس بھیجا ہوا ہے متعلقہ ادارے کے پاس کہ ہمیں اتنے فنڈ چاہیے،
تو ہمارے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں کہ ثناء اللہ صاحب، ہمارے فنڈ کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر جلد سے جلوسوں کو روکنے کے لیے، ریلیوں کو روکنے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکار، ہزاروں رینجر اہلکار، لاکھوں بندے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں شیلنگ سے، یہ افراتفری سے ہمارے یہ نقصان ہو رہے ہیں. اگر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پیسے ہیں تو الیکشن کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ یہ چیز ہم اس پہ بات کریں گے نا، یہ بات پھر بڑی وہ دور سمجھیں کہ وہ 70 سالہ تاریخ ہمیں دہرانی پڑے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، ہماری حکومتوں نے کیا کیا، ہمارے بیوروکریٹ نے کیا کیا. تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ رہ جائے گی، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ واقعی اگر ملکی معیشت کو دیکھا جائے نا، جو بھی ہمارے ماہرین معیشت ہیں وہ بھی اس چیز کو وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیکیشن اس وقت جو ہے نا وہ کوئی اتنے اچھے چھوڑ کے نا بالکل خطرناک ہیں کہ جو بدحالی کی صورتحال ہے اس وقت. تو اوپر سے یہ چیزیں جو آپ جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا نا کہ ہم الیکشن کے لیے پیسے تو نہیں، لیکن دوسری طرف احتجاج ہو رہے ہیں احتجاج کو روکنے کے لیے. حالانکہ جب جس صوبے کے اندر آپ کی جو ہے وہ نگران حکومت قائم ہو جاتی ہے تو نگران حکومت کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے، جو ہے اس کی طرف جائے، اس کو کروائے اور کسی چیز میں نہ پڑے. اس کو چاہیے کہ جتنے فنڈ اسے ملے ہیں ان کو مینیج کرے اور اس کے اندر رہے. اگر اس سے بڑھا نہیں سکتی تو وہ کم نہ کرے جو ریزرو یعنی کہ وہاں پہ ان کو ملے ہیں، صوبے کے اندر ہوں چاہے وفاق کے اندر ہوں. آپ صحافت کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تاریخ سے بھی اچھا لگا ہوا ہے آپ کا. تو کیا پنجاب کے اندر یہ جو حکومت چیزیں کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں پیکج دے رہی ہے اور سختیاں کر رہی ہے خاص سیاسی پارٹی کے خلاف، اپنا روب دبدبہ بنا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں بالکل بھی. یہ کسی بھی صورت دیکھیں نا، وہ چاہے آپ ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں، کل کے بھی بات کی جائے نا، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو، کسی کی بھی، جمہوری ملک کے اندر آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کہ آپ کو احتجاج سے روکا جائے. دوسری چیز آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ آپ نے بھی جتنی اپنی کی عمر ہے یا دیکھا ہے، چیزیں دیکھی ہوں گی، کوئی بھی احتجاج جس کو آپ نے روکا ہے نا یا سختی کی ہے، وہ احتجاج اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے، احتجاج کو بھی جتنا دباتے ہیں یہ اتنا کھل کے سامنے آتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. یہ کئی جگہ پہ ٹریجڈی، یہ ایک انہوں نے خود اس کو ٹریجڈی کی صورت بنا دیتے ہیں احتجاج کو، کہ ایسی صورت جو ہے وہ بن جائے. بعض دفعہ احتجاج کرنے والوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ان کے روکنے والے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کہ اپنا مقصد وہاں سے کچھ حاصل کیا جائے. تو بدقسمتی سے اب جو حالات بن چکے ہیں نا، خدا نخواستہ کوئی ایسا جو موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خون خرابے کی طرف حالات چلے جاتے ہیں، تو پھر تو بالکل ممکن ہی نہیں الیکشن کا. ابھی بھی جو حکومت آئی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 5-6 ماہ سے پہلے کہیں الیکشن ہوں گے. ہاں یہی بات ہے نا کہ جیسا کہ صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دیگر ایسے اچھے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو محض اپنے لیڈر کے لیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. گزشتہ رات صدیق جان ہمارا بہت اچھا سینئر صحافی ہے، بڑا ایکٹیو لڑکا ہے، کوئی بہت بھاری بھرکم جسم بھی نہیں ہے، چھوٹی سی اس کی جان ہے، اور اس کے اوپر اتنا وہ ڈرے ہوئے ہیں اس سے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کے 12-14 گھنٹے بعد پتہ ہی نہیں تھا ہے کہاں پہ. یہ چیزیں یہ ڈرے ہوئے ہیں ان صحافیوں سے، یا کیا سین ہے ان کا؟ اصل میں چیز وہ پہلے میں نے ایک بات کی کہ جمہوریت ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پنپ ہی نہیں سکی. جمہوریت صرف بولنے میں ہے، جمہوریت بس نام کی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں جی ہم جمہوری ملک ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے، کہ وہاں آپ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوتی ہے. اظہار رائے کی آزادی کے اندر کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ صحافیوں کے لیے بھی ہیں، عام لوگوں کے ہر لیے بھی ہیں. انسان کے لیے ہیں کہ آپ اس ریڈ لائن کو کراس جب تک نہیں کرتے تو آپ پہ کوئی جو ہے نا وہ حرف تنقید نہیں ہے، یا آپ پہ کوئی جو ہے نا وہ قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن بدقسمتی سے وہی بات ہے کہ یہاں پہ جس کی حکومت آتی ہے وہ پھر اپنے مخالف بات کرنے والوں کو سب سے پہلے جو ہے نا اسے اٹھایا نہیں. جاتا ہے. صدیق جان کو اٹھایا گیا تو آج وہ عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے صدیق جان سے ایک شل برآمد کرنا ہے جو اس نے پولیس والے سے چھینا ہے. یہ چیز کیا اس سے زہر کیا کرنا چاہ رہی ہے اسلام آباد پولیس کے؟ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک عام سا لڑکا جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری سے شل چھین کے بھاگ گیا.
ابھی تو یہ چیزیں میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جی ان کی نگرانی میں کوئی شیل چلا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ شاید صدیق جان نے کوئی ایسی ٹریننگ لی ہے یا نہیں لی ہے کہ وہ شیل چلانا سکھا سکتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اپنے جو ہے وہ ذمہ داریاں وہاں پہ صافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہاں پہ موجود ہو اور کسی دوسرے بندے نے شیل چلایا ہو. نہیں گزشتہ رات نا آپ نے شاید ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی، ان کی جو بلڈنگ ہے نا اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ پولیس والا شل نیچے پھینک رہا ہے. وہ اس کو صدیق منع کر رہا ہے یار نہ کرو، ہمارے یہاں پہ ہماری آنکھوں میں پڑ رہا ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نیچے چلے جائیں. ان کے درمیان کھڑے ہو کے ماریں. شاید یہی وجہ بنی ہے کہ صدیق جان کو پکڑا گیا. وہ دیکھی ہے، مجھے نہیں لگا کہ وہ پولیس والا ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں وہ پولیس والا ہے، وہ ہے پولیس والا ہے، اس کے وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر کیا اور اس ویڈیو میں واضح یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو وردی میں نیچے شل پھینک رہا ہے اس کے خود پانی پلائے جا رہے ہیں، اس کا خیال کیا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں اگر شل آنسو گیس پڑ رہی ہے تو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے باوجود صدیق جان کو اٹھا لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک لڑکا گوہر سیال، وہ یہ جو 2-3 دن پہلے خان صاحب اسلام آباد گئے ہیں، وہاں پہ وہ کوریج کے لیے گیا ہے تو اس کو اٹھا کے غداری کے مقدمے میں پھینک دیا کہ یہ اس کے پاس پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں. جی یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. وہ میرے ساتھ لڑکا ہوتا ہے، اتنا شریف لڑکا ہے، اور یہ عام کیمرہ پکڑے لڑکوں سے بھی اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کی چیز لوگوں تک نہ پہنچے. بڑے بڑے چینلوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. ابھی یہ چیزیں تو اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہمارے بہت ہی سینئر ہیں منصور علی خان صاحب، سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے. آپ کی ایک بہت بڑی نامور لیڈر ہیں جو اس وقت ایک پارٹی کی، تو وہ خود ابھی آج ان کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے فون کر کے ان کے بندوں نے ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حصہ آپ نے انٹرویو میں نہیں چلانا. اچھا ہاں جی، اور یہ منصور علی خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا بھائی جسافت جی ہون تک ابھی تک منصور علی خان اس سیاسی پارٹی کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں. ہر وقت منصور علی خان کے گلے میں ان کا ڈھول ہوتا تھا، جہاں پہ بھی جاتا تھا منصور علی خان انہی کا صرف ڈھول پیتا تھا. اور ابھی انٹرویو کر دیا ہے تو وہی ہو گیا کہ اے چلانا ہے تو اے نہیں چلانا. بھائی جسافت اس نے بھی آگے سے سٹینڈ لیا نا، اس نے کہا کہ کسی کا باپ بھی یہ انٹرویو نہیں روک سکتا، میں چلاؤں گا. اور اٹھا لیا جائے گا اسے بھی، وہ چلا دیا گیا. اب چلا تو لیا گیا لیکن اٹھا لیا جائے گا. یار یہ اب کس کو اٹھائیں گے؟ اصل میں چیز یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک پارٹی کی طرف سے، اصل میں لوگ جن سے تنگ تھے نا، اصل میں ان کے خلاف کسی نے لائن لی ہے. لوگ تنگ تھے، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بندہ آگے نکلا ہے اور لوگ پیچھے ان کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اصل میں لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ شعور آ گیا ہے کہ اپنے رائٹس کیا ہیں. اس رائٹ سے اگر کوئی بندہ ادھر ادھر جائے گا، اگر عمران خان کی بات کریں نا، اگر وہ بھی ادھر ادھر گیا تو یہ عوام اس کو بھی چھوڑ دے گی. بالکل جی، ہم تو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عمران خان کا لا کے یہی دیکھیں، پنجاب پولیس ہماری پولیس ہے، رینجر ہماری رینجر ہے، پاک آرمی ہماری پاکستان کی پاک آرمی ہے، لیکن ان کے اندر چھپے ہوئے وہ لوگ جو نقصان پہنچا رہے ہیں اداروں کو، ان کے خلاف آواز ابھی بھی بلند کر رہے ہیں. خان صاحب کی حکومت آتی ہے پھر بھی کریں گے. اور اگر خان صاحب اس وجہ سے ہمارے اوپر سختیاں لائیں گے کہ ہم نے اداروں کے بڑوں کے خلاف بات اس لیے کی ہے کہ ان کی پالیسیز غلط ہیں، تو ہم انشاءاللہ عمران خان کے خلاف بھی بات کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے یہ باتیں. اچھا لاسٹ پہ اب آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو بندہ بھی کسی بھی اسمبلی میں ایز اے امیدوار اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے یا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ درمیان میں ہماری اور باتیں ہو گئی تھی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی لمبی بحث ہے. یہ کرنا شروع کر دیں تو ہفتوں گزر جاتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ دیگر تقریبات یا یہاں تک کہ کسی وفات کے وقت بھی بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. اصل میں اب یہ ہے نا، کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ عدالت نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ یہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں جائیں. اور آئینی طور پہ جب کوئی بھی کسی بھی اسمبلی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے یا اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو آئینی طور پہ یہ آئین بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے. 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. چاہے آپ 5 دن کے بعد الیکشن کروا دیں، 10 دن زیادہ سے زیادہ آپ کے 90 دن زیادہ سے زیادہ. اب 90 دن کی وجہ سے انہوں نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا، ساری چیزیں کر دیں. اور اب آگے یہ چیزیں جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن بھی بتا رہا ہے، سیکورٹی ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ شیڈول جاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے دن ہے آپ کے پاس، کہ اتنے دنوں کے اندر آپ کاغذات جمع کروائیں. کون سے سیٹ سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن. وہ پھر اس کی سکروٹنی کے 2 یا 3 دن لیے جاتے ہیں.
3 दिन के बाद स्क्रूटनी होने के बाद वो कागजात जो है ना वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होते हैं। होते हैं। ठीक तो है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहनों में ये चीज़ बैठी हुई है कि जब कोई बंदा किसी भी सीट के लिए अपने कागजात जमा करवाता है तो उसको कोई भी पार्टी पहले टिकट अनाउंस कर देती है। ऐसा नहीं होता। अगर आप कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं किसी भी सीट पे, तो उसके लिए आपने कागजात जमा करवाने होते हैं अपने जो एसी साहब हैं या जो भी आपके ऑफिसर वहाँ पे मुंतखब हैं उनके लिए। वो जो कागजात होते हैं उनके अंदर आपने अपनी पैदाइश से लेके आज तक जितना भी आपने काम किया हुआ है या आपकी ज़िंदगी के जो जो मराहल हैं, जो चीदा चीज़ें हैं, वो आपने उसमें लिखनी है। उसके बाद आपका बिज़नेस क्या है, आप किस अदारे से रिटायर हुए हैं, आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, असासाजात कितने हैं, आपने शादियाँ कितनी की हुई हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आप पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क के रहायशी हैं या किस किस मुल्क की नेशनैलिटी आपके पास है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बारीक चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपने उसके अंदर दर्ज करनी होती हैं। इसमें 2 चीज़ें मुझे आ गई। एक स्क्रूटनी में तो बाज़ दफ़ा हो जाता है, अभी हमारे ज़िले में भी एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए। कमर गुज्जर साहब हाँ। पिंडी भटिया से उनका तल्लक है। बाज़ दफ़ा आगे जाते हैं, ये जाएंगे अदालत में, वहाँ से इन्हें रिलीफ मिल जाएगा, चीज़ें होती हैं। हाँ, इस तरह हो जाता है। लेकिन वो रिलीफ का भी कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई हुई हैं। 2 साल के जो बंदा सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो, 2 साल तक वो किसी भी असम्बली के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और कमर गुज्जर साहब का ये रिटायर होने के बाद का दुरानिया जो है ये 2 साल से कम है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने शादियों की बात की, तो अगर किसी ने खुफिया शादियां कर रखी हो तो फिर उसका क्या? वो बाद में सामने आएगी तो उसके खिलाफ होता है एक्शन। हैं? ऐसे पाकिस्तान में पहले केसेस आ चुके हैं। हाँ, ये तो मैं इसीलिए कह रहा दोहरी हूँ ना, कई नेशनैलिटी लोग- वाले बंदे पकड़े गए हैं, शादियां 2 या 3 वाले भी पकड़े गए हैं। बड़े लोग हैं लेकिन यहाँ पे। पाकिस्तान में हैं कुछ ऐसे बंदे। अच्छा नाजरीन, हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो होता क्या है, जो चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा था, कागजात के अंदर जो चीज़ें होती हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर उनकी स्क्रूटनी होती है। उन चीज़ों के ऊपर एतराज़ात मुखालिफ पार्टी की तरफ से एतराज़ात लगाए जाते हैं। अगर वो बंदा उन एतराज़ात में से बिल्कुल शफाफ तरीके से निकल जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी कैंपेन शुरू करता है और उस कैंपेन के दौरान ही उसको किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट शाया किया जाता है, जारी किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार के कागजात उसने जमा करवा दिए हैं तो उसको वो किसी भी सियासी पार्टी से टिकट लेने के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकता है, वो पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो। जब उनको टिकट मिल जाता है उसके बाद वो उस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा जो इलेक्शन लड़ेगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों का नहीं पता उन तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मेरे इस चैनल पिंडी पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये जो टिकटॉक आप देख रहे हैं इस पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।